اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اعتماد پر مبنی ایک ایسا مالیاتی نظام کیسے بناتے ہیں جو وقت کا، انسانی بھول چوک کا اور یہاں تک کہ لالچ کا بھی مقابلہ کر سکے۔ ہمارے پاس جو ماخرف ہیں یعنی تفسیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کی آیات، وہ اس کا ایک مکمل بلو پرنٹ پیش کرتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 1400 سال بعد بھی کتنی ریلیونٹ محسوس ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہیں کیا۔ جی، یہ ایک بہترین نقطہ آغاز ہے، کیونکہ دیکھیں یہ صرف چند قوانین کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد باہمی اعتماد کو ختم کرنا نہیں، جیسا کچھ لوگ شاید سمجھیں، بلکہ اسے ایک ایسی ٹھوس، ناقابل تردید بنیاد فراہم کرنا ہے جہاں شکوک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظام انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے ارادے بدل سکتے ہیں، ہماری یادداشتیں وہ ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں۔ یہ ہدایات ان تمام انسانی کمزوریوں کا حل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بلو پرنٹ کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب پہلی نظر میں یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں خاص طور پر دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان کسی چیز کو کاغذ پر لانا اکثر بے اعتمادی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تو یہ اصول تو اس سماجی رویے کو براہ راست چیلنج کرتا ہے نا؟ بالکل کرتا ہے، اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ ماخذ اس کے 3 فائدے بتاتا ہے۔ پہلا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ دوسرا، یہ گواہی کو قائم رکھنے میں زیادہ مددگار ہے۔ اور تیسرا، یہ آپ کو بعد میں پیدا ہونے والے شک اور جھگڑوں سے بچاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان تینوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ اور وہ بڑی تصویر کیا ہے؟ وہ ہے طاقت کے توازن کو درست کرنا۔ آپ اس زمانے کو تصور میں لائیے جہاں تحریری معاہدے عام نہیں تھے۔ جھگڑے کیسے طے ہوتے تھے؟ اسی بنیاد پر کہ کس کی یادداشت زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے یا معاشرے میں کون زیادہ طاقتور و بااثر ہے۔ یہ نظام اس سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ انصاف کو کسی شخص کی حیثیت سے نکال کر ایک غیر جانبدار موضوعی دستاویز میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہ دراصل یہ لین دین میں سب سے کمزور فریق کو تحفظ دینے کا ایک انقلابی قدم تھا۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی یہ صرف بھولنے سے بچنے کا طریقہ نہیں بلکہ یہ انصاف کو جمہوری بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ واہ، یہ کہنے کے مترادف ہے کہ آپ کی سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، جو کاغذ پر لکھا ہے وہی سچ مانا جائے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ فرض کریں 2 بہترین دوست مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ شروع میں سب کچھ جوش اور اعتماد پر چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے ہم تو بھائی ہیں، ہمیں کاغذ کی کیا ضرورت؟ لیکن 6 ماہ بعد جب پیسوں پر اختلاف ہوتا ہے تو ان کی یادداشتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے 10,000 لگائے تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں 8,000 تھے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی نہ صرف کاروبار بلکہ دوستی بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ آیت اسی انسانی فطرت کا علاج کرتی ہے۔ اسی لیے ماخذ میں ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی فریاد قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ یعنی احتیاط نہ کرنا اور پھر شکایت کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول یہ کہ ہر چیز کو لکھ لیا جائے، لیکن ایک دستاویز تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جب تک اس کی کوئی ساخت نہ ہو، اور یہ ہمیں اس عمل کے سب سے اہم انسانی عناصر کی طرف لے جاتا ہے، لکھنے والا یعنی کاتب اور گواہ۔ ان کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ یہاں تفصیلات بہت دلچسپ ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کاتب کو بالکل انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ لیکن اس سے بھی اہم نقطہ یہ ہے کہ لکھوائے گا کون؟ حکم ہے وَلْيُمْلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ۔ اچھا، یعنی املا وہ شخص کرائے جس پر حق کی ذمہ داری ہے، مطلب قرض لینے والا لکھوائے گا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ آج کل کے قانونی معاہدوں میں تو اکثر طاقتور فریق جیسے بینک یا کوئی بڑی کمپنی وہ اپنا تیار کردہ پیچیدہ زبان میں لکھا ہوا معاہدہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں دستخط کر دو۔ یہ اصول تو اس پورے پاور ڈائنامک کو الٹ دیتا ہے۔
یہاں تو کمزور فریق کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، حکمت یہی ہے۔ قرض لینے والا اپنی زبان میں اپنی سمجھ کے مطابق اقرار کرے گا کہ اس نے کتنا قرض لیا ہے، کب واپس کرنا ہے اور کن شرائط پر۔ اس کے بعد وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کسی ایسی بات پر دستخط کروا لیے گئے جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اور اگر وہ شخص نادان ہے یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہے یا کسی وجہ سے خود املا نہیں کروا سکتا، تو اس کا ولی یا سرپرست انصاف کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ مقصد ہر حال میں کمزور فریق کے حقوق کا تحفظ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہرائی ہے۔ اچھا، تو دستاویز لکھ لی گئی، اب اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ 2 مرد گواہ ہوں، یا اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ میں اس کی حکمت کو سمجھتی ہوں، خاص طور پر اس دور کے سماجی پس منظر میں جب خواتین کا براہ راست تجارتی معاملات سے زیادہ واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کے سامعین کے لیے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ اصول آج بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے؟ مطلب آج جہاں خواتین مالیاتی شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اس اصول کی اصل روح کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو اس اصول کی روح عورت کی اہلیت پر شک کرنا نہیں، بلکہ گواہی کے عمل کو ہر ممکن حد تک محفوظ اور غلطی سے پاک بنانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گواہی اتنی مضبوط ہو کہ اس پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ اصل ہدف یاد دہانی کا نظام قائم کرنا ہے۔ آج کے دور میں اگر ایک ایسی خاتون ہے جو فنانس کی ماہر ہے، تو اس کی گواہی یقیناً ایک ایسے مرد سے زیادہ مضبوط ہوگی جسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں۔ تو ہمیں لفظی پابندی سے زیادہ اس اصول کے مقصد کو سمجھنا ہے، جو کہ ہے گواہی کی مضبوطی اور قابل اعتماد ہونا۔ اور گواہوں کے انتخاب کا جو معیار بتایا گیا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، یعنی ایسے گواہ جنہیں تم پسند کرتے ہو یا جن کی گواہی پر تم راضی ہو۔ یہ تو صرف قانونی نہیں بلکہ ایک سماجی اور اخلاقی معیار بھی لگتا ہے۔ جی، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو گواہ بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کا کردار اور دیانتداری معاشرے میں مسلمہ ہو، جن کی ساخت اتنی اچھی ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں، اگر فلاں شخص گواہی دے رہا ہے تو بات سچی ہی ہوگی۔ یہ پورے انصاف کے نظام کی بنیاد ہے کہ اس میں شامل افراد قابل اعتماد ہوں۔ یہ سب طویل مدتی قرضوں اور بڑے معاہدوں کے لیے تو ایک بہترین نظام ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی کا کیا؟ میں دکان پر جا کر دودھ ڈبل روٹی خریدتی ہوں، کیا اس کے لیے بھی کاتب اور گواہ تلاش کروں؟ یہ تو ناقابل عمل لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ نظام اس عملی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ کوئی سخت گیر، غیر لچکدار قانون نہیں ہے۔ اسی لیے اس میں ایک واضح استثناء موجود ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ روزمرہ کی چھوٹی موٹی خرید و فروخت جہاں چیز اور قیمت کا تبادلہ فوراً ہو جاتا ہے، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر تجارتی لین دین ہو تو گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ اچھا، اور اسی ضمن میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ بظاہر تو یہ سیدھی سی بات ہے، لیکن کیا اس میں بھی کوئی گہرائی ہے؟ جی، اس کے دوہرے معنی ہیں اور دونوں ہی انصاف کی فراہمی کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کسی کو دستاویز لکھنے یا گواہ بننے پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ دباؤ میں آ کر یہ کام کرے۔ دوسرا اور زیادہ اہم مطلب یہ ہے کہ جب کاتب سچی بات لکھے یا گواہ سچی گواہی دے جو شاید کسی طاقتور فریق کے مفاد کے خلاف ہو، تو وہ فریق اسے بعد میں تنگ نہ کرے، دھمکائے نہیں یا کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ یہ دراصل وسل بلو پروٹیکشن کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ یہ انصاف کے عمل میں شامل لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے سچ کا ساتھ دے سکیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل نظام ہے، لیکن پھر بھی ایک صورتحال رہ جاتی ہے۔ فرض کریں میں سفر میں ہوں، صحرا کے بیچ میں، اور مجھے فوری قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہاں نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ کوئی کاتب۔ اس صورتحال کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے رہن بالقبض۔
رہن بالقبض یعنی قبضے میں دی ہوئی گروی چیز۔ آسان الفاظ میں آپ قرض کے بدلے کوئی قیمتی چیز، مثلاً اپنی گھڑی یا کوئی زیور، قرض دینے والے کے پاس بطور ضمانت رکھوا دیں۔ اس سے تحریر اور گواہوں کی ضرورت وقتی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ رہن یا کولیٹرل کا تصور صرف سفر کے لیے ہے؟ نہیں، یہ صرف سفر تک محدود نہیں، لیکن ایسی ضرورت سفر میں زیادہ پیش آتی ہے۔ عام حالات میں بھی اگر قرض دینے والا صرف تحریری دستاویز پر مطمئن نہ ہو اور اضافی ضمانت چاہے تو رہن رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آج کے دور کی اسکرو سروس یا سیکیورٹی ڈپازٹ جیسا تصور ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، قرض کی واپسی کو یقینی بنانا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا اس گروی رکھی ہوئی چیز کا کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنا مکان گروی رکھوایا ہے تو کیا قرض دینے والا اس میں رہ سکتا ہے یا اس کا کرایہ وصول کر سکتا ہے؟ جی، یہ اس نظام کا اخلاقی امتحان ہے۔ اصول یہ ہے کہ رہن سے فائدہ اٹھانا سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ماخذ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ گروی رکھے ہوئے مکان میں رہتے ہیں یا اس کا کرایہ لیتے ہیں تو یہ سود کھانے کے برابر ہے۔ اس چیز سے آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کا حق نہیں، جس کی آپ ملکیت نہیں رکھتے۔ وہ صرف ایک امانت ہے۔ لیکن ماخوذ میں ایک جانور کو رہن رکھنے کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے جو اس اصول میں ایک نیوانس پیدا کرتی ہے۔ جی، اور وہ مثال اس نظام کے انصاف پسند ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دودھ دینے والا جانور یا سواری کا جانور رہن رکھا گیا ہے تو قرض دینے والا اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے یا اس پر سواری کر سکتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جانور کو چارہ کھلا رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس کا دودھ یا سواری استعمال کرنا دراصل اس کے خرچ کا ایک منصفانہ معاوضہ ہے۔ یہاں استحصال نہیں بلکہ ایک توازن ہے۔ اگر آپ ایک بے جان چیز جیسے سونا رہن رکھتے ہیں تو اس پر کوئی خرچ نہیں، لہٰذا اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک جاندار چیز رکھتے ہیں جس پر خرچ آ رہا ہے تو اس خرچ کے بقدر فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ یہ انصاف کی باریکی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مالی معاملات میں شفافیت، تحریری ثبوت، غیر جانبدار گواہی اور تمام فریقین، خاص طور پر کمزور فریق کے حقوق کا تحفظ ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے، اور یہ سب کچھ دراصل اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہے، اسے کم کرنے کے لیے نہیں۔ بالکل، اور ان تمام قوانین، ضابطوں اور تفصیلات کے پیچھے ایک روح کار فرما ہے، اور وہ ہے تقوی اللہ، یعنی اللہ کا خوف اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ معاہدے، دستاویزات، گواہ، یہ سب بیرونی چیزیں ہیں۔ اصل چیز انسان کا اندر ہے، اس کی نیت، اس کی دیانتداری۔ اسی لیے آیت کے آخر میں اس روحانی اور اخلاقی پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں ملوث ہے۔ یہاں قانون کی خلاف ورزی کو دل کے گناہ سے جوڑا گیا ہے، جو ایک بہت سنگین بات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ یہ اصول، یعنی مکمل شفافیت، کمزور فریق کو بااختیار بنانا، دیانتدار گواہ اور رہن رکھی گئی چیز کا اخلاقی استعمال، آج کے جدید کاروباری طریقوں، بینکنگ کے پیچیدہ نظام یا یہاں تک کہ ہمارے ذاتی مالی معاملات کو کس طرح بہتر اور زیادہ منصفانہ بنا سکتے ہیں۔